منورہ سے بہت مدینہ منورہ کو بہت زیادہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا. ملک پاکستان کو بھی بہت زیادہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا. مدینہ طیبہ کا نام جسرت تھا، بیماریوں کا شہر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ طیبہ، پاک شہر. ہمارے اس جو سارا پروگرام ماشاء اللہ تعالیٰ سے مکتب نے ارینج کیا ہے، اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر اپنے ملک کی محبت بہت اہم چیز ہے. جس کے اندر اپنے ملک کی محبت بھی نہ ہو، وہ ملک وہ انسان کا بھی کامیاب نہیں. ہمارا ملک تو ویسے ہی ساری دنیا میں سب سے قیمتی ملک ہے. ایک جگہ پر بیٹھے جیسے مذاکرہ ہو رہا تھا تو بڑی خوبصورت بات کی مولانا نے میں کہ ہمارے ملک پاکستان کی مشابہت مدینہ منورہ سے بہت ہے. مدینہ منورہ کو بہت زیادہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا اور ہمارے ملک پاکستان کو بھی بہت زیادہ قربانیوں سے حاصل کیا گیا. مدینہ طیبہ کا نام جسرت تھا، بیماریوں کا شہر. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام مدینہ طیبہ، پاک شہر رکھا. اور ہمارے ملک کا نام پاکستان، پاک لوگوں کی جگہ. تو ہمارے ملک کو مدینہ طیبہ سے بڑی نسبت حاصل ہے. اس سارے پروگرام کا جو میرے دوستوں سے مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دل یہ صرف کوئی ایسے جذبات اور یہ اپنی جگہ پر ضروری ہے، یہ اس محبت کی علامت ہے. یہ جذبات لیکن اصل جو محبت کی جگہ ہوتی ہے نا وہ انسان کا دل ہوتا ہے. ایک آدمی نے گھر بنایا ہوا، اس پر بڑی محنت کی ہو، بڑی کوشش کی ہو، اس کی ایک اینٹ نہیں ہلنے دیتا، اس کی ایک اینٹ کو ہلنے نہیں دیتا. یہ ملک جو ہے نا یہ انتہائی قربانیوں کے ساتھ ہمیں ملا ہے. بہت گھر کھڑے ہیں، بہت بوڑھے شہید ہوئے ہیں، بہت لوگ تڑپے ہیں، بہت بیٹیاں اپنے والدین سے جدا ہو گئی ہیں، بہت سی اولادیں وہاں چھوٹ گئی ہیں. ہمارے اپنے عزیزوں نے جب بھی 14 اگست آتی تھی تو انہیں بیٹھ جاتے، ان کو اپنی اولاد یاد آتی تھی جو پارٹیشن کے وقت میں وہاں رہ گئے. میرے دوستو، جس ملک کو ہم نے اتنی قربانیوں سے حاصل کیا ہے اس ملک کی حفاظت کرنی ہے. آپ حضرات کے سامنے کی بات اس لیے رکھی جاتی ہے کہ آپ اس ملک کا آنے والا مستقبل ہے. آپ لوگ اس ملک کا آنے والا مستقبل ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کل کو کوئی پولیس کا آفیسر بنے، آپ میں سے کوئی فوج کا کوئی آفیسر بن جائے، کسی عدالت کا بہت بڑا جج بن جائے، کسی محکمے کا بہت بڑا آفیسر بن جائے. میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں، ہم نے ہر موقع پر ہر جگہ پر اپنے اندر اس بات کے جذبے کو پیدا کرنا ہے کہ میرے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے، میرے ملک پہ کوئی آنچ نہ آئے، میرے ملک پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے. اپنے ملک کو میں نے صاف رکھنا ہے، اپنے ملک کے اندر ایمانداری اور دیانتداری کو رجحان دینا ہے. اور اس ملک کو کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا ہے. اس ملک کے ذرے چپے چپے کے اندر 100% دین کو زندہ کرنا ہے، اس کی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. اس ملک میں کوئی بے نمازی نہ رہے، اس ملک میں کوئی ایسا آدمی نہ رہے جس کو قرآن نہ آتا ہوتا. یہ قرآن کی محنت تو خاص طور پر میرے اور آپ کے ہم سب کے ذمہ ہے. ہم ایک دفعہ بلوچستان کے علاقے میں چلے گئے. وہاں پر جب ہم گئے تو ایک مہینہ وہاں پہاڑوں میں گئے. ایک مسجد سے ہم تھے تو ایک
بوڑھا آدمی ایک بہت بڑا ٹرک اٹھا کے لے گیا کیچی کیس سے، اور اس میں کوئی 8-10 کپڑوں کے اندر قرآن پاک لپیٹا ہوا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ بھائی آپ لوگ اس کو پڑھو، پوری بستی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے، پوری بستی میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں جو اس قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ گزرتا گیا، یہ غالباً 97 کی بات ہے۔ چند سال پہلے ایک دم اپنی جماعت میں جانا ہوا، تو عارف والا میں تشکیل ہوئی، ہم مرکز میں تھے، وہاں پر ایک صاحب سے 3-4 وہ صاحبات چل رہے تھے، میں نے ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کہاں سے تشریف لائے تھے؟ انہوں نے اسی علاقے کا نام لیا کہ ہم بلوچستان کے اس علاقے سے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ یہاں پر کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ میرا بیٹا قرآن حفظ کر رہا ہے، اور اس نے 6 ماہ میں قرآن مکمل حفظ کر دیا، اس نے 6 ماہ میں قرآن مکمل حفظ کر لیا، اس کی خوشی کے لیے ہم یہاں ہیں۔ ایسے کتنے ہیرے اس ملک کے اندر ہیں، لیکن محنت کی ضرورت ہے، عزم کی ضرورت ہے، کوشش کی ضرورت ہے، اپنی جان کھپانے کی ضرورت ہے۔ کبھی اس عزم کے ساتھ اپنے وقت گزارے گا نہیں۔ کتنے پیارے ترانے گائے، ایسے زبردست شعر، ایسے دل کے اندر جذبات ابھر رہے تھے۔ ہاں، ان جذبات کو ہم نے نیچے کیوں دے دینا، ان کو اور ابھارنا ہے، اور ابھارنا ہے، اپنے ملک کو، ملک کے ذرے ذرے کی حفاظت کرنا ہے۔ ساری نیت کر کے اس کی انشاءاللہ